أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. مومن و مشرک کا مقابلہ عنوان لکھا ہوا ہے، تو جو خلاصے میں نے 6 باتیں لکھوائی تھیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مومنین اور مشرکین کا تقابل ہوگا، تو یہ تقابل بار بار چلا آ رہا ہے۔ کیا بس وہ بندہ کہ کھول دیا اللہ نے اس کا سینہ واسطے اسلام کے، وصف اول یعنی ایمان، اسلام کے لیے سینہ کھول دیا، اور وصف دوم وہ کیسے؟ فہو علی نور، پس وہ بندہ اوپر روشنی کے ہے۔ روشنی کس کی طرف سے ہے؟ من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے کمن ہوا لیسا کذالک، یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسے نہیں، نہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے اور نہ وہ نور پر ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، حالت اخروی، پس ہلاکت ہے واسطے ان کے کہ سخت ہونے والے ہیں ان کے دل۔ ہلاکت کہاں ہے؟ اوپر لکھا ہے آخرت میں۔ آخرت میں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے واسطے ان کے کہ سخت ہونے والے ہیں دل ان کے اللہ کی یاد سے، یعنی شرک و کافر ہے ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور حالت دنیاوی ان کی کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں بیچ گمراہی کھلم کھلا کے۔ یہ بھی بات ذہن میں آ گئی، آپ کو سنا دوں، یہ لفظ دنیاوی ہے، دنیاوی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے دنیاوی۔ جہاں بھی آئے گا ہم اس کو دنیاوی پڑھیں گے، دنیاوی پڑھنا غلط ہے، کیونکہ جب دنیا کو ہم منسوب کریں گے تو وا اور یا میں تبدیل کیا جاتا ہے دنیاوی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اعادہ دلیل وحی علی سبیل ترقی، پہلے دلیل وحی سورت کے شروع میں گزر چکی ہے، یہ میں مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا نازل کردہ ہے۔ پھر دہرایا گیا اللہ کریم نے اتارا ہے احسن الحدیث، بہترین کلام۔ احسن الحدیث کا معنی کیا بہترین کلام، یہ وصف اول۔ دوسرا وصف کتاب، تیسرا وصف متشابہن، کتاب ایسی ہے کہ آپس میں ملنے جلنے والی ہیں اس کی آیات، متشابہن آپس میں ملنے جلنے والی، با اعتبار اعجاز نظم کے۔ اب ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، پھر اور صورت میں آ گیا، اور میں آ گیا، اور میں آ گیا، مثانیہ دہرائی ہوئی، یہ تیسرا وصف آ گیا، ان آیات کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ دیکھیے مومنین، مشرکین، ان کی آیات، توحید کی آیات، رسالت کی آیات دہرائی گئی ہے۔ وصف تقشعر منہ جلود الذین، کانپتے ہیں منہ اس قرآن کی وجہ سے جلود الذین، چمڑے ان لوگوں کے یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں پروردگار سے۔ اب کون سی آیات سن کر چمڑے کانپ اٹھتے ہیں؟ جلود الذین پر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، آیات وعید سے، ڈراوے والی آیات، آیات وعید سے چمڑے کانپ اٹھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں، ثم تلین، پھر نرم ہو جاتے ہیں، جلودہم ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ جلود پر لکھا ہوا ہے اعمال جوارح، اعضاء کے اعمال، قلوب پر لکھا ہوا ہے اعمال قلب، دل کے اعمال۔ ثم تلین جلودہم پر میں نے بھی لفظ عرض کرنا ہے، ان کے چمڑے اور دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ نیچے لکھنے آیات وعد سے، وعد، وعدے والی آیات جن میں خوشخبری سنائی گئی ہے، وعدے سنائے گئے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کریم کی، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ من یشاء، جس کو اللہ خود چاہتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے؟ اوپر لکھا ہے یعنی خائفین، جو ڈرنے والے ہوں۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جس بندے کو گمراہ کرے اللہ، کس کو کرتا ہے؟ نیچے لکھا ہے یعنی قاسیین، جن کے دل سخت ہوں۔ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے نہیں واسطے اس کے کوئی رہنمائی کرنے والا۔ اب ایک متشابہن کا میں نے بھی جملہ لکھوانا ہے آپ کو۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ مسئلہ توحید میں تمام کتب کے موافق، مسئلہ توحید میں
تمام کتب کے موافق تفسیر کا نام ہے البحر المحیط. میں نے عربی نہیں لکھوائی تاکہ سارے ساتھی لکھ لیں. نمبر 2، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے میں یصدق بعضہ بعضا، قرطبی کا حوالہ ہے. آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ملتی جلتی ہیں. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، دلیل وحی کے بعد پھر مومن و مشرک کا مقابلہ. یہ دیکھیں ایک سلسلہ ہے تقابل کا. افمن یتقی، میں اس کا ترجمہ لکھواؤں گا، ایسے مجھے تسلی نہیں ہوتی. سامنے اس کا ترجمہ لکھیں. بھلا اب بریکٹ شروع کریں. اس شخص کا کیا کیسا برا حال ہوگا، بریکٹ بند. بھلا بریکٹ شروع، اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا، بریکٹ بند کر دیں، جو اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب روکنا چاہے گا. اب آگے بڑے آسان لفظ عربی کے وہ لکھتے ہیں. کمان ہوا آمنون، امن سے، آمنون من العذاب. کمن ہوا آمنون من العذاب. اب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی صاحب. اب میں مانا کرتا ہوں، پھر عربی عبارت بھی بڑی آسان ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء یوم القیامہ، بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا، یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، جو اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا قیامت کے دن. کیوں؟ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے بے وجہ، کیونکہ ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے. ہاتھ پاؤں تو اس کے بندھے ہوئے ہیں، اور چہرے کے ساتھ عذاب کو روکنا چاہے گا، کیسے روک سکتا ہے؟ اب یہ بندہ اور کمن ہوا آمن من العذاب، جو بندہ عذاب سے امن میں آیا ہوا ہو، یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے. اور کہا جائے گا وہاں سے ظالموں کے، چکھو تم جو تم کمائی کیا کرتے تھے. کذب الذین، تخویف دنیاوی، جھٹلایا کس کو؟ حق کو، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ ثمرِ تکذیب، جھٹلانے کا نتیجہ بس آیا ان کے پاس عذاب. مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُونَ، جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ ثمرَ دنیاویہ، پس چکھایا ان کو اللہ کریم نے، اللہ نے ان کو چکھائی کیا چیز؟ الخزي، رسوائی. نیچے لکھا ہوا ہے خسف، زمین میں دھس جانا، مسخ، چہرے تبدیل ہو جانا. پس چکھائی اللہ کریم نے ان کو رسوائی دنیا کی زندگی میں. والا عذاب الآخرت اکبر، ثمرہ اخرویہ، اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. من کل عذاب، ہر عذاب سے. لو کانوا یعلمون، کاش، لو تمنا کے لیے، کاش جانتے ہوتے در دنیا میں، دنیا کے اندر جان لیتے یہ بات. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ ترغیب الی القرآن ہے. اور آگے چھوٹا سا لفظ لکھ لیں ساتھ، تمہید برائے آئندہ تمثیل. یہ جو آنے والی مثال ہے اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے. تمثیل برائے، تمہید برائے آئندہ تمثیل. آگے مثال آئی، اس کی تمہید باندھی، ترغیب بھی دی، شوق دلایا. اور البتہ تاکید ضربنا للناس،
بیان کی ہم نے واسطے لوگوں کے، نیچے لکھا ہے ہدایت کے لیے، فی حاصل قرآن، اس قرآن میں من کل مسل، ہر قسم کے عمدہ مضمون لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، ہر قسم کے ضروری عمدہ مضمون ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان کیے اس قرآن میں۔ حکمت بیان کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس کے اوصاف بیان کیے، قرآن عربین، وصف اول یہ قرآن ہے، پڑھی ہوئی چیز ہے، اور عربین نمبر 2 ہے عربی زبان میں، اور تیسرا وصف جن بغیر کسی کجی کے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہ لفظی نہ مانوی۔ حکمت لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ کر چلیں۔ شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ۔ آپ مثال بیان کیے، بیان مثال مومن و مشرک۔ ساتھی میری طرف پہلے دیکھ لیں، میں مثال کا خلاصہ عرض کر دوں۔ ایک غلام ہے نوکر، اس کے مالک ہے 10۔ ایک نے کہا میری جوتی پالش کرو، دوسرے کہا نہیں جاؤ میرے کپڑے استری کرا کرتے، نہیں بھائی جلدی کرو، اس کمرے کو صاف کرو۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہے، کس کو راضی کرے۔ اور ایک غلام ہے جس کا مالک ایک ہے۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ جس غلام کے مالک بہت ہیں وہ پریشانی میں ہے، اور جو غلام ایک کا ہے وہ آسانی میں ہے۔ یہ پریشان ہے، وہ آسانی کے اندر ہے، وہ خوش ہے، ایک کو راضی کر رہا ہے۔ یہی مثال ہے موحد کی، موحد ایک کو راضی کر رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، اور مشرک در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ اس دربار پر گیا کہ نہیں بھائی نہیں، اس دربار پر جاؤ، اس پر گیا، او ہو کام نہیں بنا، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدے کو مشکل سمجھتا ہے تو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کا سجدہ کرنے والا بن جا، در در کے سجدوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب یہ مثال بیان کی سنیں۔ اچھا اشیاء پہلے پڑھنے پھر منع کروں گا۔ یہ ہے پرانی اردو، ذرا غور سے دیکھیے۔ ایک غلام جو کئی کا ہو، کئی لوگوں کا ہے، کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے، کوئی اس کو اپنا، تو اس کی پوری خبر نہ لے۔ اچھا 10 جو مالک ہیں، ایک نے کہا چلو کھانا وہ کھلا دے گا، اوپر کھانا وہ کھلا دے گا، اب اس کی کپڑے وہ اس کو دے دے گا، کوئی اس کی خبر نہیں لیتا۔ اور ایک غلام، یہ ذرا عبارت ٹھیک کرے نا، وہ میم پہلے لکھی گئی، چھاپنے میں فرق لگ گیا۔ اور ایک غلام جو سارا ایک کا ہو، جو سارا ایک کا ہو، وہ اس کو اپنا سمجھے، پوری خبر لے۔ یہ مثال ہے جو ایک کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے ہیں۔ جو ایک کے، پرانی اردو ہے، ایک ہے جو ایک کے ہیں اور دوسرے جو کئی کے ہیں۔ اب خود سوچ لو کون اس میں زیادہ بہتر ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کی اللہ کریم نے مثال ایک آدمی کی، مشرک اور موحد کی مثال۔ فیہ شرکاء، اس میں کئی بندے شریک ہیں، متشاکسون، جھگڑا کرنے والے ہیں، متشاکسون، جھگڑا کرنے والے ہیں، ضدی۔ ایک بندہ اس میں کئی شریک ہیں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک بندہ، ایک مرد سارے کا سارا ہے ایک بندے کا۔ اب حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں صفت میں؟ ایک ہے جس میں کئی بندے شریک ہیں، 10 مالک ہیں، ایک کا ہے، یہ صفت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، صبر دلیل۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ نیچے لکھا ہے وحدہ، اور اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی سی، ثابت ان الحمدللہ لا لغیرہ، او بلکہ نیچے جا کر لکھ دی، ثابت، ثابت ہو گئی یہ بات، جنت کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ میں بھی عرض کرتا ہوں، الحمدللہ، اس کے سامنے حاشیے پر الحمدللہ کتنی اچھی مثال بیان کی، کتنی بل
عربی والوں کے لیے جملہ ما باقیہ موضع شبہتن، بل ما باقیہ موضع شبہتن اردو والوں کے لیے شبہ کی گنجائش تو باقی نہیں رہی، شبہ کی گنجائش تو باقی نہیں رہی۔ اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان کے جانتے نہیں، کس بات کو نہیں جانتے؟ اوپر لکھا ہے ان الحمد لہو لا لغیرہ، حمدیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں ہیں۔ انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ انکا میتون پر لکھا ہوا ہے جواب شبہ، شبہ نہیں لکھا ہوا، حاشیے پر شبہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ان مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ بس یہ شبہ ہے، کہا تھوڑا انتظار کرو، دشمنوں نے کہا آپ فوت ہو گئے، ان مسائل سے جان ہماری چھوٹ۔ فرمایا اچھا میں محبوب چلا گیا تو تم نے کوئی ہمیشہ رہنا ہے؟ واہ بھائی واہ۔ انکا میتون و انہم میتون، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے ہیں، و انہم میتون، یقیناً وہ بھی، یہ واو کے نیچے لکھا ہے بمعنی ایزن بھی، انکا میتون و انہم میتون، یہ واو بمعنی ایزن ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے ہیں، اور یقیناً وہ بھی میتون، مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے ہاں تختصمون، جھگڑا کرو گے۔ لوگ کہیں گے ہم تک تو پیغام نہیں پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ نہیں میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ میں اس کا حاشیہ لکھواتا ہوں، ذرا بات میں آگے کر لوں، دونوں حاشیے اکٹھے لکھ لیں گے پھر۔ فمن اظلم ممن قذف علی اللہ سجر ثمرہ دنیاویہ، پس اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ قذف علی اللہ، جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر۔ کون سا جھوٹ بولتا ہے؟ نیچے لکھا ہے اللہ کے آگے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، یہ جھوٹ۔ اوپر لکھا ہے وصف اول کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ نمبر 2 وَقَسَّبَ بِالصِّدْقِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھٹلا دے سچ کو۔ کون سے سچ کو جھٹلایا؟ سچ کے نیچے لکھا ہے قرآن، کذب پر لکھا ہے 2 مکذب ہے، ایک تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اس کے آگے سفارشی ہیں، پھر سچ کو جھٹلاتا ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو آپ کی مرضی لکھ لیں، صدق پر بالصدق لا الہ الا اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹلایا اس نے سچ کو، یعنی لا الہ الا اللہ والے سچ کو۔ اذ جاءہ، جب آ گیا سچ اس کے پاس، بصری اے رسول الیسا ثمرہ خربیہ، کیا نہیں ہے جہنم میں مسوان ٹھکانہ للکافرین، واسطے ایسے کافروں کے۔ اللہ پر بھی جھوٹ بولا، لا الہ الا اللہ کو جھٹلایا، جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے یعنی ہے۔ والذی جاء بالصدق بشارت، اور وہ بندہ جو لے کر آیا سچ، وصف اول صادق سچا ہے، صدق پر لکھا اللہ کی طرف سے سچ لے کر آیا۔ میں نے بھی ایک لفظ عرض کرنا ہے، آپ کی مرضی لکھ لیں تو پیغام توحید، وہ بندہ سچ، پیغام توحید اللہ کی طرف سے۔ نمبر 2 مصدق کبھی مصدق، اور تصدیق کی اس نے اس سچ کی۔ تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اوپر لفظ لکھ لیں، یعنی عمل کرتا ہے، قلم ہاتھ میں، یعنی عمل کرتا ہے۔ اولئک هم المتقون، ثمرہ دنیاویہ، یہی لوگ ہیں متقی، سے ان کے ماں وہ نعمتیں ہوں گی یشاؤں، جو وہ چاہیں گے۔ ماں کا معنی کیا؟ نعمتیں، جو وہ چاہیں گے، کہاں ہوں گی؟ ان کے پروردگار کے ہاں۔ یہی ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے دل سے نیکی کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم، سبحان اللہ، ثمرہ ندیہ، تاکہ مٹا دے اللہ کریم ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ برے کام جو انہوں نے کیے۔ اسوا کا معنی تفصیل والا نہیں کرنا وسلم کو، بالذین، ان معبودوں سے، من دونہ، جو اس کے علاوہ ہیں۔ یہ جو ہستیاں ہیں نا الذین، ان سے ڈراتے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ نیچے لکھا ہے حفاظت خدا بندی سے تجاہل کر کے۔ یہ ان نادانوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی اللہ محافظ، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ کہتے تھے یقولون،
اوپر عبارت پڑھیں یقول انکا لتعیبھا، یقیناً تو عیب لگاتا ہے ان پر، تو کہتے ہیں وہ مکھی نہیں بنا سکتے. وَسَتُصِيبُكَ بِسُوءٍ، ان قریب پہنچیں گے تجھ کو ساتھ برائی کی، کوئی نہ کوئی تکلیف تجھ پر نازل کر ہی دیں گے. تو وہابی ہے نہیں مانتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اصل وجہ یہ ہے علت تخویف. کیوں ڈرا رہے ہیں آپ کو؟ پیروں کی مار پڑے گی تجھ پر، کیوں ڈرا رہے ہیں؟ وجہ نتیجہ ہے مہر جباریت کا. شک، زلال، جدال، مہر جباریت اصطلاحات میں عرض کیا تھا. وہ بندہ کے گمراہ کرے اللہ کریم اسے پس نہیں واسطے اس کے منہاد کوئی رہنمائی نہ کرنے والا. ومن یہد اللہ، وہ بندہ کے رہنمائی کر دے اللہ اس کی ہدایت دے دے، فما لہ من مضل، نہیں واسطے اس کے کوئی گمراہ کرنے والا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں اللہ کریم زبردست، نیچے لکھا ہے امکاناً، ممکن تو ہے اللہ انتقام بدلے والا ہے. وقوعاً، اس نے بدلے واقع کیے ہیں، لیے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ، دلیل ہے تو ادھر لیے تیرا فی، اس کو دشمن بھی مان لے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ان سے من کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ. قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سمرا دلائل توحیدیہ دون، یہ دوسری بار سمرا گیا. تم مجھے بتاؤ تو صحیح، عربی والے اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ تو صحیح، ماں ان معبودوں کے متعلق، ماں ان معبودوں کے متعلق، تدعون جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی بات. ان ارادنی اللہ بضرن، اگر ارادہ کرے اللہ کریم میرے ساتھ کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ دور کرنے والے اللہ کی تکلیف کو. کاشفات کا معنی کیا، دور کرنے والے ہیں اس کی تکلیف کو. او ارادنی برحمت، یا ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ کریم کسی رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا وہ روکنے والے ہیں اس کی رحمت کو. کل نتیجہ کیا نکلا میرے محبوب، فرما دیجئے حسبی اللہ، ثابت ہو گیا کافی ہے مجھ کو اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، جب ایسا قادر ہے اسی ہی پر بھروسہ رکھے بھروسہ رکھنے والے ہیں. آپ ساتھی ذرا غور کریں، میں اس دلیل کو فٹ کر رہا ہوں دعوے پر. سورت کا دعویٰ تھا نفی شرک فی العبادت، فاعبد اللہ. اب خلق السماوات، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، اللہ کریم اگر تکلیف دے کھولنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اللہ رحمت کا ارادہ کرے روکنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، تو فاعبد اللہ، عبادت کے لینگویج صرف اللہ. اب میں نحوی علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، بڑی کتابوں والے ساتھی، حل ہن ممسکاتو، حل ہن کاشفاتو، سامنے لکھیں ہن ضمیر مؤنث برائے تحقیر، و ضعف کمزوری کو کہتے ہیں. بس کیا جملہ عرض کیا نحوی علماء کے لیے، ضمیر مؤنث کیوں آئی ہے؟ حکارت اور ان کی کمزوری بیان ہے. وہ کیا چیز وہ کرے حکارت کے لیے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، فرما دے محبوب آخری جواب کے طور پر، اے میری قوم ان ضدیوں کو فرما دو، اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، کام کرو تم اپنی جگہوں پر. جگہ سے مراد ہے حالت، تم اپنی حالت پر کام کرو. انی عاملون، یقیناً میں عمل کرنے والا ہوں. تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو، مجھے توحید و سنت پہ ناز ہے. فسوف تعلمون، پسند قریب تم جان لوگے، من یاتی ہے عذاب، اس بندے کو کہ آئے گا اس کے پاس عذاب. ورنہ کوئی سنت مشکل تو نہیں ہے، آنا بھی نہیں کرتے ہیں، آسان باتیں ہیں. یہ دنیاوی ثمرہ ہے. ان قریب تم جان لوگے اس بندے کو کہ عذاب آئے گا اس کے پاس، عذاب دنیا میں. ان قریب
میں پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی آفت آئے گی، عذاب آئے گا، یخزیہ رسوا کر دے گا اس کو، وَيَحِلُّ ثَمْرَ أُخْرَوِيَّ اور اترے گا اس کے اوپر بعد از مرگ، موت کے بعد اس پر اترے گا عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ دلیل وحی، یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں فَاعْبُدِ اللَّهَ، یہ اللہ کا حکم ہے بیان کر رہا ہوں۔ اِنَّا یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، للناس لوگوں کے فائدے کے لیے، بالحق سچے مذہب کے ساتھ۔ کون سا حق ہے جو ہم نے اتارا ہے؟ نیچے لکھے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ، یہ حق ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تسلی بإزالہ حزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور کرنے کے لیے حوصلہ دیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اور جو بندہ ہدایت پا گیا پس واسطے اپنے فائدے کی ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بندہ بھٹک گیا گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، پر یقیناً وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے خلاف، اللہ نقصان کے لیے آتا ہے اپنے خلاف۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ذمہ دار۔ ورنہ پچھلی آیت کا حاشیہ لکھ لو، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، پھر میں اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ کا حاشیہ لکھواتا ہوں۔ اور یہ دو حاشیے ہیں ابھی والے اس سبق میں۔ میری طرف دیکھیں ساتھی، تو میں عرض کروں چھوٹی سی بات۔ زیدٌ قائمٌ، اِنَّ زیدًا قائمٌ، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ زیدٌ قائمٌ، زید کھڑا ہے، اِنَّ زیدًا قائمٌ، یقیناً پکی بات ہے، بے شک زید کھڑا ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں کوئی منکر ہو۔ اِنَّ تاکید جمع کافیہ، تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں کوئی، تو یہاں اِنَّ کا میت میں اِنَّ کیوں آیا؟ ورنہ بلوچستان مولانا سید کیا سوال ہے؟ اِنَّ بے شک تاکید ہے، پکی بات ہے۔ یہ اِنَّ کہاں آتا ہے؟ یہاں کوئی منکر ہو، جہاں اِنَّ کا میت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں اِنَّ کیوں لایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وہ منکر تھے کوئی؟ لکھو جی اِنَّ کا میت کا حاشیہ، تاکید اس لیے تاکید یہ نمبر 1 ہے۔ تاکید اس لیے کہ بعض کچھ آپ کی موت کے منکر تھے۔ حوالہ لکھ لیں، تفسیر کا نام ہے فتح القدیر۔ نمبر 2، یہ ادعائی حسر ہے، دعویٰ کرنا ادعائی، بڑے ساتھیوں کے لیے یہ جملہ ہے، یہ ادعائی حسر ہے۔ یعنی رسالت اور موت کو غلبہ محبت کی وجہ سے
کی مسئلہ ہے بیٹا تس پتا لگا ہوئے نے پچھو آتے مسئلہ بن رہے سی جی گل ہے دسی بنو نا کی مسئلہ ہے فتوا سر سکتے ندیم صاحب کوئی تو بڑا آدمی ہے لکھو مولانا کیا جملہ عرض کیا یہ ادعائی حسر ہے سارے نہ بولو خدا کے بندے میں سب کی نہیں سن سکتا رسالت اور موت کو غلبہ محبت کی وجہ سے بعید سمجھتے تھے آگے حوالہ بریکٹ میں لکھ لو روح المانی علامہ آلوسی کی جو تفسیر ہے روح المانی میرے پاس ہے او اتنی بڑی کئی جلدوں کے اندر اب مولانا ان دو جو میں نے جملے لکھوائے ان پر غور کر لیں اتنا وہاں لایا جاتا ہے تاکید جہاں کوئی منکر ہو تو بعض لوگ منکر تھے تو تاکید لائی گئی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے جو تحقیق لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ پیغمبر پر بھی موت آ سکتی ہے اس کی مثال آئی ہوئی ہے حدیث شریف میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقہ جس نے کہا آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے آپ بھی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں واپس آ گئے ہیں یہ محبت کے غلبے کی وجہ سے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آپ پر بھی موت آ سکتی ہے اس لیے تاکید لائی گئی اچھا اب ذرا ایک اور بات آیت دیکھ رسول انا کا میتون یہ مستقل جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں وَإِنَّهُمْ یہ مستقل جملہ ہے یقیناً وہ بھی آپ کے دشمن فوت ہونے والے ہیں تو اب ان باتوں کو الگ الگ مستقل جملوں میں کیوں لائے آپ کی موت کے لیے الگ جملہ اور ان کی موت کے لیے الگ جملہ تاکید والا یہ دو جملے کیوں لائے مستقل الگ الگ ذرا آیت کو دیکھیں ساتھی اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا انا کا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ پڑھے تو انا کا کیوں بھی اللہ فرما سکتا تھا الگ الگ کیوں ذکر کیا مستقل جملے الگ الگ کیوں ہے لکھیں جی تیسرا جملہ دو مستقل جملے اس لیے لائے کہ دونوں کی موت کا مساوی ہونا برابر ہونا مساوی ہونا
بطور تاکید بیان کرنا تھا۔ دونوں کی موت کا مساوی ہونا بطور تاکید بیان کرنا تھا، اگرچہ درجات میں فرق ہے۔ نمبر 4، دو مستقل اور تاکیدی جملے لانے کا مقصد مشرکین کی موت سے غفلت کو دور کرنا تھا۔ نوٹ، یہ الگ کر کے ذرا جملہ لکھیں۔ نوٹ، بعد از وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ماننا آپ کی موت کا انکار ہے۔ کیونکہ موت سے تو حیات دنیاوی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اعادہ روح، اعادہ دوبارہ لوٹنا، اعادہ روح یا تعلق کی قطعی دلیل چاہیے۔ یعنی قرآن کی آیت یا حدیث متواتر۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ہو تو خلافت صدیقی کیسے؟ نمبر 4، حیات برزخی ماننے والے اصل حیاتی ہیں، جو دنیاوی سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64۔ سارے ساتھی میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں۔ آپ کسی سکول اور کالج کے بچے سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو جواب دے گا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ 63 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وفات آنے سے دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قلعہ دیدار سنگھ والے
بڑے عالم، بحر العلوم، بڑے عظیم انسان تھے۔ قصے فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی یہ تو وفات کے بعد ختم ہو گئی، اب اگر کوئی حیات دنیاوی کہے پھر تو آپ کی موت کا تو انکار ہے، کیونکہ موت آنے سے حیات دنیاوی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں اب بھی حیات دنیاوی ہے پھر تو موت کا انکار ہے، کیونکہ موت آنے سے حیات دنیاوی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نیچے نہیں دیکھنا، مولانا میری طرف دیکھو، بعد میں لکھنا، مہربانی فرمانا، جملہ سمجھ لیں۔ زندہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو روح مبارک واپس جسم میں آ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہی جیسے دنیا میں پہلے تھی، اور یا روح مبارک کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ زندہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو روح مبارک جسم میں واپس آ گئی، اور یا روح مبارک کا جسم مبارک کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ان دو باتوں کے لیے قطعی دلیل چاہیے۔ قطعی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ یا قرآن کی آیت یا حدیث متواتر۔ آپ نے کتابوں کے اندر قسمیں پڑھی ہوگی، جس میں تو خیر کافی ساری موٹی موٹی تین قسمیں۔ ایک ہوتی ہے خبر واحد، کوئی ایک آدمی اس کو بیان کرے، دوسری ہے خبر مشہور، چند ایک آدمی اس کو بیان کرے، اور خبر متواتر میری طرف دیکھ لیں، اتنی کثرت کے ساتھ اس کو بیان کرنے والے ہوں کہ بندہ سب کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اس کو کہتے خبر متواتر۔ اب جتنے آپ احباب ہیں، اب سب نے کعبہ شریف نہیں دیکھا، چند ایک نے دیکھا ہوگا، لیکن اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مکہ شریف میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اتنی کثرت سے بیان کرنے والے ہیں کہ بندہ سب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ تو قطعی دلیل یا قرآن ہے یا قطعی دلیل خبر متواتر ہے۔ عقیدہ ثابت ہوتا ہے قطعی دلیل سے، یا قرآن کی آیت سے یا خبر متواتر سے۔ تو اب اس وجود کا وفات کے بعد ویسے زندہ ہونا جیسے دنیا میں زندگی حیات دنیاوی تھی، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ یا روح مبارک واپس آ گئی ہو، اور یا روح مبارک کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ زندگی پیدا ہو جائے جیسے دنیا میں تھی۔ تو اعادہ کے لیے، واپسی یا تعلق کے لیے قطعی دلیل چاہیے، یا قرآن کی آیت چاہیے یا خبر متواتر چاہیے۔ لیکن اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک واپس جسم میں آ گئی، اس میں کوئی قطعی دلیل بھی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ خبر متواتر ہے۔ اگلی بات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حیات دنیا والی ہے تو دنیا کی زندگی تھی تو صدیق اکبر خلیفہ کیسے بن گئے؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ وغیرہ، یہ خلیفہ کیسے بن گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی تھی؟ حیات دنیاوی ہو، صدیق اکبر کی خلافت کیسے ثابت ہوگی؟ اگلی بات، یہ تو آپ تمام کے علم میں ہے، اور عام بندے بھی آپ کو یہی بات بتا دیں گے، آپ تو اہل علم ہیں، کہ ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے اگلے جہان کی زندگی۔ اب دنیا کی لاکھوں کروڑوں زندگیاں مل جائیں، اگلے جہان والی زندگی کے ایک لمحے کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ حیات ہے برزخی، اور وہ برزخی حیات دنیاوی حیات سے لاکھوں کروڑوں ارب نسبت ہی نہیں ہو سکتی، اربوں کھربوں درجے بہتر ہے۔ تو اب سورۃ العنکبوت کا حوالہ دیکھیے، صفحہ 819۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا ہے اور کھیل۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقیناً آخرت کا گھر البتہ اصل زندگی تو ہوئی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ دنیا کی زندگی افضل ہے یا اخروی زندگی افضل ہے۔ لاکھوں کروڑوں دنیا کی زندگی مل جائیں، لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔
قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر فرمایا کرتے تھے اصل حیاتی تو ہم ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور ارفع زندگی مانتے ہیں وفات کے بعد. ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے مجھے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. آؤ مولانا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت. اب اور دلیل عقلی آگے نمبر 5. اللہ یتوفی الانفس، اللہ کریم ہی کھینچ لیتا ہے روحوں کو. الانفس کے نیچے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا جملہ، من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے اللہ کریم کھینچ لیتا ہے، پورا پورا لے لیتا ہے روحوں کو. ہی نہ موت، موت کے وقت، ہی نہ موت، اس پر لفظ لکھنے ہیں ظاہراً و باطناً، ظاہراً و باطناً. اس کی تشریح میں لکھواتا ہوں، معنی کر لوں. موت کے وقت اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے ظاہراً و باطناً، واللتی، ان روحوں کو بھی لم تمت فی منامها، کہ جن کی موت نہیں آئی ان کو بھی اللہ کھینچ لیتا ہے فی منامها، ان کی نیند میں. منامها پر لکھنا ہے ظاہراً، ظاہراً. من بعض الوجوہ، سانس آ رہا ہے، کروٹ تبدیل ہو رہی ہے، خراٹے لے رہا ہے بندہ. فیمسک التی الموت، بس اللہ کریم روک لیتا ہے اللہ دی ان روحوں کو. قضا علیہ الموت، کے فیصلہ کر دیا اللہ نے جن پر موت کا فیصلہ کر لیا، اللہ ان کو روک لیتا ہے. جمعرات کو پھر کیسے آ جاتی ہے واپس؟ 40ویں والے دن کیسے واپس آ جاتی ہے روح؟ فیمسک التی قضا علیہ الموت، بس اللہ کریم روک لیتا ہے، بند کر دیتے ہیں ان روحوں کو فیصلہ کر چکے جن پر موت کا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ لکھا ہوا ہے تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے، کہ روح جسم میں آئے اور جسم میں تصرف کرے، جسم اٹھنے لگ جائے، بیٹھنے لگ جائے، کھانے پینے سننے دیکھنے لگ جائے، نہ اللہ بند کر کے رکھ دیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بھیج دیتا ہے دوسریوں کو، وہ جو سو رہا ہے جن کی موت نہیں آئی، بھیج دیتا ہے دوسریوں کو إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، مدت کا، جب تک سونے والے کی موت کا وقت نہیں آیا روح کو اللہ واپس بھیج دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں. یہ جو مجموعہ تصرفات ہم نے بیان کیا، اختیارات والا مجموعہ، کہ یہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، اس میں البتہ کئی نشانیاں ہیں. لیکن فائدہ کس قوم کو ہوگا؟ لقوم یتفکرون، سے اس قوم کے جو غور و فکر سے کام لیتے ہوں. میں ترجمہ آگے کر لوں پھر پیچھے آتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، زجر، اللہ نے ڈانٹا، شرم نہیں ان کو، آیا بنا لی انہوں نے اللہ کریم کے علاوہ کئی سفارشی باوجود اتنے دلائل کے. قل، فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اولو کان لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اچھا اوروں کو سفارشی بنائیں گے اگرچہ نہ مالک ہو کسی چیز کے، ولا یعقلون، اور سوچ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی کے قبضے میں ہے سفارش ساری کی ساری. اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، بالکل اوپر آیت پر، جسے چاہے اور جس کے لیے چاہے اجازت دے دے. قل للہ شفاعت جمیعا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے سفارش ساری کی، جسے چاہے اور جس کے لیے چاہے اجازت دے دے. لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے یہ اس کے قبضے میں بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. اس پر لفظ لکھیں، کوئی شفیع غالب نہیں. لہو ملک، کوئی شفیع غالب نہیں کہ سفارش کر کے اللہ سے بات منوا سکے. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس پر لفظ، وہاں بھی متصرف وہی ہوگا، وہاں بھی متصرف وہی ہوگا. سبحان اللہ.
حاشیہ لکھو مولانا اس آیت کا، اللہ یتوفی الانفس، بڑے علماء کے لیے ہے، لکھے توفی یہاں عموم مجاز پر محمول ہے۔ کچھ عموم مجاز ذہن میں آیا؟ ایسا معنی مراد لینا کہ تمام کے تمام افراد اس میں آ جائیں۔ اچھا، یعنی مطلق قبض خواہ صرف ظاہراً ہو، جیسا کہ نیند میں اتنے تک اس جملے کو سمجھ لیں سارے احباب، نیند کے اندر ظاہراً قبض ہوتا ہے، ظاہری طور پر حیات نہیں رہی، یا لکھیں ظاہراً و باطناً، جیسا کہ موت میں بس اب موت میں ظاہراً بھی قبض باطناً بھی قبض، اندر باہر سے۔ نوٹ، بوقت روح، بوقت موت، بوقت موت روح کا تعلق بدن سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہراً و باطناً، اور نیند میں ظاہراً روح قبض ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے ارادے سے حس و حرکت سلب ہو جاتی ہے۔ لکیر لگائیں، ایک چھوٹا سا جملہ اور عرض کرتا ہوں۔ بوقت موت نفس حیات سلب ہو جاتا ہے، نمبر 2، بوقت نیند نفس ادراک سلب ہو جاتا ہے، اور نیند کے بعد واپس ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ بڑے ساتھیوں نے سمجھا ہے، یہ جو اب لکھوایا، موت میں کیا سلب ہو جاتا ہے؟ نفس حیات، اور نیند میں کیا سلب ہوتا ہے؟ نفس ادراک۔ بندہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، معلوم نہیں کر سکتا، نیند میں حیات والا نفس باقی ہے، ادراک والا نہیں رہا۔ نیند میں نفس ادراک ختم ہے، نیند میں نفس ادراک ختم ہے، زندگی ہے، لیکن موت کے وقت تو نفس حیات بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب خیال،
دلیل کو فٹ کیسے کریں گے؟ اللہ خلاصہ کیا نکلا؟ موت میں ظاہراً و باطناً قبض ہے، اور نیند میں ظاہراً قبض ہے، باطناً نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، موت کے وقت اور نیند کے وقت اگر روحوں پر کنٹرول رکھنے والا اللہ تو فاعبد اللہ۔ ایک اور جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا پر حدیث اعادت الروح المعارض للقرآن، یہ روح کا واپس آنا کہ روح واپس آ جاتی، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، نیند کے وقت بھی اللہ قبض کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 2 حاشیہ کہ حیات رہتی ہے، وہ جو سو رہا ہے حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا، نہ سونے والے کو پتہ ہے میرے آس پاس کون بیٹھا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نیند میں حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا، اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی، اور موت میں نہ حیات رہی نہ ادراک رہا۔ ایک اور بڑا عجیب جملہ ہے، ورنہ جب یہ موت کا ذکر کیا تو آگے فرمایا اتخذوا من دون اللہ شفعاء، موت کے ذکر کے بعد سفارش کا مسئلہ کیوں بیان کیا؟ جملہ لکھیں نوٹ، ذکر موت کے بعد ذکر شفاعت، اشارہ ہے کہ وہ مردوں کو شفیع مانا کرتے تھے۔ بالکل آخری سطر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، نیچے عنوان لکھا ہوا ہے زجر، اس کو پورا کریں، زجر و شکوہ، اور جملہ لکھے اسی کے ساتھ بالکل کہ ان کا حال بھی بڑا عجیب ہے، ان کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ کیسے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ کریم کا، در حالے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ وہی متصرف و معبود ہے، اختیارات کا مالک، عبادت کے لیے اکیلا اللہ ہے۔ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے اشمأزت قلوب الذین، سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نئے ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، لکھا ہے منقبض ہو جاتی ہے، بوجھ پڑ جاتا ہے، متنفر ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی توحید کا ذکر ہو نا، اللہ ہی حاجت روا ہے، توحید کا تمہیں ایسا ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بے ایمان تمہیں توحید کا ہے، ہر وقت تو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، توحید توحید اللہ ہی اللہ۔ ہونا حیدری مسجد ہے ہماری میاں والی میں نے میاں والی میں جمعے کا آغاز وہاں سے کیا، تو یہ سن 90 کی بات ہے، تو میں نے اس وقت آیت الکرسی شروع کی، تو آیت الکرسی تو کافی سارے جمعوں پر ہم نے بیان کرنی تھی، تو میں نے دیکھا کہ آگے آگے ایک بوڑھا بیٹھا ہے، سفید پگڑی اتنی بڑی، ویسے بھی میاں والی میں رواج ہے بوڑھے نا بڑی بڑی وہ کلف لگی ہوئی پگڑی باندھتے ہیں، سفید ری سامنے۔ خیر میں نے پہلے دن بیان کیا اللہ لا الہ الا ہو، اگلا جمعہ آیا پھر الحائی، پھر اگلا جمعہ آیا القیوم، سارے دلائل وغیرہ۔ اچھا وہ 2-3 جمعے تو آیا، اس کے بعد نہیں آیا۔ تو ہماری مسجد کے جو منتظم تھے انہوں نے پوچھا ماسٹر صاحب نے کہ یہ کرایہ دار تھا، یہ جو بوڑھا جو آیا تھا نا آگے آگے بیٹھا 2-3 جمعے، تو انہوں نے کہا بھائی وہ ایسے آپ جمعے پر نہیں آ رہے ہیں، جمعے جب بھی آؤ اللہ 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 اللہ، جب بھی آؤ اللہ 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 اللہ، ایسے منہ بنائے اندازہ لگا ہے۔ ہم نے کہا یہ آیت سچی ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو بے ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جس وقت ذکر کیا جائے ان ہستیوں کا من دونہی جو اللہ کے علاوہ ہیں، جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے بڑا عجیب جملہ، خَاء انفرادن، ان کا الگ ذکر کیا جائے نا، حضرت پیر صاحب جو دیوار پر بیٹھے ٹھوکر لگائی تو دیوار گھوڑے کی طرف بھاگ پڑی، الگ ذکر۔
یا اشتراکاً اللہ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے. بادشاہ اللہ کے نام کی نظر بھی جائز ہے، حضرت حسین کے نام بھی نیاز، ان کے نام کی نیاز بھی اکٹھا ملا کر ذکر کیا جائے اللہ کے ساتھ. بادشاہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، پیر بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نا. اکیلا ان کی تعریف ہو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پیروں فقیروں کی تعریف ہو. تو عیسیٰ یستبشرون، عیسیٰ مفاجاتیہ، فوراً وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نعرہ غوثیہ. اب بڑا مزہ ہے. آج مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے. عیسیٰ یستبشرون، 11 سال بعد شیر کنانی کو جو بوڑھی نے آ کر دودھ دیا تو ان کے بیٹے کی برات کو حضرت نے غرق کر دیا تھا، نہیں دیا تھا. 11 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا، اس نے آ کر پاؤ دودھ دیا، حضرت شیخ جنہوں نے ہاتھ مارا. 11 سال بعد ساری برات کو زندہ نکال لیا. آج بڑا مزہ ہے. آج بڑی خوبصورت تقریر کی ہے. اللہ کا ذکر ہو تو ماتھے پر بل، دل سکڑ جاتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کا ذکر ہو، اذا ہم یستبشرون، فوراً وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں. قل کیوں؟ اس لیے شرک ان کو محبوب ہے. پڑھو جملہ، کیوں شرک ان کو محبوب ہے. اللہ کی تعریف کرو دل سکڑ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کی تعریف کرو سبحان اللہ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. بڑے نعرے بابا جیوا. قل اللہم فاطر السماوات والارض. ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں، حضرت صاحب 16 سال کنویں کے اندر کچے دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے رہے. بڑا مزہ ہے جی. 16 سال کچے دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے رہے کنویں میں. بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کی تعریف بیان کرو ماتھے پر بل. قل اللہم فاطر السماوات والارض. ثمرہ ادلہ توحید، جتنی بھی ہم نے دلیلیں بیان کی ان کا نتیجہ اور خلاصہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض. اے اللہ تو پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے آسمانوں کو اور زمین کو، جاننے والا غیب کو اور حاضر کو. انت تحکم بین عبادک، تو ہی عملی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان بروز قیامت. فیما کانوا فی یختلفون، ان میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے تو ہی عملی فیصلہ کرے گا. اب ذرا ناوی حضرات غور کریں حاشیے پر. یہاں مقصود بالندا محذوف ہے. یہاں مقصود بالندا کوئی ہو جو بھی نکالو، مگر جلالین والے نے اہدنی لمختلف فیہ من الحق نکالا ہے. اے میرے اللہ، ان صفتوں والے اللہ، تو میری رہنمائی کر ان چیزوں میں جن میں اختلاف کیا گیا ہے حق میں سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ لفظ آیا ہے، لیکن خاص یہ لفظ مراد نہیں. معنی یوں ہوگا کہ اے جب تو ان صفتوں کا مالک ہے تو میری فنا حاجت پوری کر. رسول اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. امونا کیا انداز نکلا؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آگے جو بھی دعا بندہ مانگ لے، آگے یہ الفاظ پڑھ کر جو بھی بندہ دعا مانگ لے. اور ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں یہاں پر، اللہم فاطر السماوات آگے پیچھے کہیں لکھ لیں وسیلہ بالصفات، وسیلہ بالصفات. انشاءاللہ میں آپ کو 6 قسم کے وسیلے لکھواؤں گا. ایک وسیلہ یہ ہوگا وسیلہ بالصفات، اللہ کی صفتیں پیش کر کے اللہ سے مانگنا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، تخفیف اخروی. اور اگر یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک والا کفر والا ظلم کیا، مشرک و کافر، یقیناً ان کے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ جان چھڑائیں اس کے ذریعے، مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن. تو اب اوپر چھوٹا سا لکھ لیں سوا 1 منٹ. آل عمران سورت کھول لیں، وہاں آل عمران آیت نمبر 91 134. تیسرا پارہ آخری آیت مکمل ہو رہا ہے، بس کوئی مشکل نہیں. تیسرا پارہ آخری آیت. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار،
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی جانب سے زمین کا بھرا ہوا سونا بھی وَلَا بِفْتَدَى بِهِ اگر جان چھڑائے اس کے ذریعے ساری زمین کا بھرا ہوا سونا دے کر جان چھڑانا چاہے تو قبول نہیں ہوگا. سورۃ مائدہ کھولو جی. یہاں دیکھتے ہیں کیا انداز ہے. 238 یہ درمیان میں ہے 238. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا کافر اگر یقیناً ان کے لیے وہ ہو جو زمین میں سارے کا سارا خزانہ مال پیسہ ان کا ہو ومثلہما ہو اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ ہو ڈبل من عذاب یوم القیامہ تاکہ بدلے میں دیں اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے. قیامت کے دن عذاب سے اپنی جان چھڑوانا چاہے اس کے ذریعے تو ما تقبل منہم نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. یہ ما تقبل منہم یہاں بھی نکالنا ہے. آؤ مولانا ولو اس کی جزا محذوف ہے یہاں پر ما تقبل منہم لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ البتہ جان چھڑے اس کے ذریعے برے عذاب سے قیامت کے دن تو ما تقبل منہم جزا محذوف ما تقبل منہم جزا محذوف نہیں قبول کیا جائے گا ان کی جانب سے وبدا لهم ثمر اول اور ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے اللہ کی جانب سے ما وہ سزائیں. ما کا معنی لکھے ایسے آگے نہیں چلوں گا. ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے اللہ کی جانب سے ما وہ سزائیں لم یکونوا یحتسبون جن کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے وہ سزائیں ظاہر ہوں گی. یہاں لکھا ہے معاملات یہ بھی ٹھیک ہے لیکن سزائیں لکھنا ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ثمرہ دوسرا دیا ظاہر ہو جائیں گی واسطے ان کے برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے وہاں کبھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ظاہر ہو جائیں گی وہ سزائیں. فرمایا وہاں کبھی ماں کانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ سمرسم اور گھیر لے گا ان کو ما وہ عذاب. ما کا معنی عذاب لکھنا ہے جلدی. ہاں کبھی گھیر لے گا ان کو ما وہ عذاب جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا سبحان اللہ سجر پھر اللہ نے ڈانٹا جس وقت پہنچے مشرک انسان کو. انسان پر مشرک جلدی جلدی مناٹک مشرک لکھے انسان پر. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ جس وقت پہنچے مشرک انسان کو ضرور کوئی بڑی تکلیف دعانا صرف ہمیں بلاتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَبَرْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا پھر جس وقت ہم سپرد کر دیں اس کو نعمت اپنی جانب سے. اچھا میں اللہ تکلیف دور کر دوں نعمت دے دوں تو بیماری ختم صحت مل گئی غم ختم خوشی مل گئی. قال تو کہتا ہے بے ایمان انما اوتیت علی علم یقین میں دیا گیا وہ نعمت ایک تدبیر کی وجہ سے. ہاں فلاں دربار پر دیکھ چڑھائی تھی نا. سامنے جملہ لکھو حضرت صاحب لکھا ہوا ہے جملہ حضرت صاحب کا یعنی کہتا ہے کہ میں نے فلاں ہیلا کیا فلاں پیر فقیر کو پکارا تھا. ہے بے ایمان قالوا وجدنا آبانا علی امتن ہم نے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نشانات پر چلنے والے. آگے ہمارا لکھ لو اب حضرت رحمت اللہ علیہ میں اللہ تکلیف دور کر دوں تو کہتا ہے انما اوتیت علی علم یقیناً میں دیا گیا ہوں نعمت ایک تدبیر کی وجہ سے ایک علم اور ہیلے کی وجہ سے. مانا یہ جو اوتیت ہو ہے نا یہ ہو ضمیر راجع ہے نعمتن کی طرف. کس طرف؟ آپ نے سوال ہی نہیں سمجھا نحویوں نے میں کیا کروں. ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اب نعمتن یہ مؤنث ہے اور ہو ضمیر مذکر ہے تو یاد رکھنا یہ ہے شیئن کی تعویل میں. کس تعویل میں؟ شیئن کی تعویل. یہ نحویوں کے لیے بات ہے. بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون بلکہ وہ آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش ہے. فلاں پیر کو پکارا تھا کام ہو گیا یہ آزمائش ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. مولانا پیچھے آپ نے ایک اور انداز پڑھا تھا پچھلے صفحے پر آؤ 2-3 صفحے پیچھے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ
صفحہ 900. یہ دیکھو دوسری سطح. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. میں فرق کروں گا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز. وہاں مانا سن لیں صفحہ 903. جس وقت پہنچتی ہے مشرک انسان کو بڑی تکلیف، دعا ربہ پکارتا ہے صرف اپنے رب کو، اللہ اللہ اللہ، منیباً الیہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف. ثم اذا خبلہ نعمت منہ، پھر جس وقت بخشے اللہ کریم اس کو نعمت اپنی طرف سے تو ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل، بھول جاتا ہے اس مصیبت کے ہٹ جانے کو جو پکارتا تھا اس کی طرف اس سے پہلے. اللہ کو بلایا کرتا تھا پھر اللہ بھول گیا. وجعل للہ اندادا، اور بناتے اللہ کریم کے کئی شریک. یہاں آؤ جملہ لکھو مولانا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا حسین علی صاحب کا اپنے سبق والی جگہ پر. پہلے فرمایا آیت نمبر 8، پہلے فرمایا انسان بھول جاتا ہے گویا مصیبت آئی ہی نہیں تھی، گویا مصیبت آئی ہی نہیں تھی. اب ترقی ہے، کہ الٹا کہتا ہے میں نے فلاں تدبیر سے کام لیا، اس لیے مصیبت دور ہوئی. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. قد قالها الذین من قبلہم، تخفیف دنیاوی، انسان کے خیال باطل کا رد. تحقیق کہی تھی وہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. قارون نے بھی یہ کہا تھا ایک ہنر کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے. سورۃ قصص میں آپ پڑھ چکے. قد قالها الذین من قبلہم، تاکہ کہی تھی وہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ثمرہ اول فما غنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس ناکام آئے ان کے وہ اعمال مشرکانہ. ماں کے نیچے لکھا ہے اعمال مشرکانہ، جو وہ کمایا کرتے تھے. یعنی مانے از عذاب نہ بنے، عذاب کو دور نہ کر سکے. اصابہم سیئات ما کسبوا، ثمرہ دوم پس پہنچی ان کو برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے. یعنی دافع عذاب نہ بنے، عذاب کو نہ ہٹا سکے. والذین ظلموا، اب تخویف برائے مشرکین قریش. عنوان لکھیں جی، تخویف برائے مشرکین قریش، مکے والے قریشیوں کے لیے ڈراوا. دفع شبہ، ایک نیچے لکھا ہوا ہے جملہ کہ جو کچھ ہونا تھا اگلوں سے ہوا، ہم مستثنا ہے. واہ بھائی واہ. دفع شبہ، جو کچھ ہونا تھا اگلوں سے ہوا، ہم مستثنا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. واہ بھائی واہ. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، من ہؤلاء، ان مشرکین قریش میں سے. ہؤلاء، ان مشرکین قریش میں سے جنہوں نے بھی ظلم کیا نا. سیصیبہم سیئات ما کسبوا، قریب پہنچے گی ان کو برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، اور نہیں ہوں گے وہ بے معجزین، عاجز کرنے والے، اللہ کو کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. اولم یعلموا، دلیل توحید عقلی نمبر 4، کیا ان کو معلوم نہیں، کیا انہوں نے نہیں جانا یقیناً اللہ کریم فراخ کرتے روزی جس کے لیے چاہتے اور تنگ کرتا ہے. یقیناً اس بات میں لآیات، البتہ کئی نشانیاں توحید کی. فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، اس قوم کو یؤمنون جو ایمان لانا چاہتے ہو. خلاصہ کیا نکلا؟ روز رزق بڑھانے والا، تنگ کرنے والا اللہ. تو فاعبد اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اب ترغیب الی التوحید ہے، شوق دلایا، مان لو مان لو. فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے سارے بندوں کو اوپر لکھا ہے یا عبادی الذین، اے او میرے بندوں کو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر بوجہ شرک و کفر کے.
لا تقنطوا من رحمت اللہ، طریق فوز اول، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، نہ امید ہو اللہ کریم کی رحمت سے۔ لکھا ہے کہ بعد از ایمان گزشتہ شرک پر مواخذہ ہوگا، نہ امید نہ ہو، جو گزشتہ شرک کیا وہ قابل مواخذہ نہیں، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ کریم بخش دے گا گناہ سارے کے سارے اسلام کی برکت سے۔ انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا، طریق فوز دوم، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف شرک و کفر سے توبہ کرنے میں۔ وَأَسْلِمُوا، نمبر طریق فوز تین، کامیابی کا تیسرا طریقہ وَأَسْلِمُوا، اور جھک جاؤ اللہ کریم کے لیے ایمان و توحید قبول کرنے میں۔ کب؟ من قبل، اس سے پہلے سمراد میں انابت، رجوع نہ کیا نا، نتیجہ سنو، جھک جاؤ اللہ کریم کے واسطے اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب، کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، ایمان نہ آئے گا۔ ثم لا تنصرون فی شفاعت کاری، پھر تم امداد نہیں کیے جاؤ گے بوقت عذاب۔ یہ دلیل وحی کے متعلق ہے۔ اور پیچھے چلو اعتقاداً و عملاً، پیچھے چلو عقیدہ بھی وہی رکھو، عمل بھی وہی کرو۔ پیچھے چلو احسن ما انزل الیکم، اس بہترین بات کے پیچھے چلو، ما انزل الیکم من ربکم، جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ دلیل وحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ نے اتاری ہے، پیچھے چلو۔ من قبل سمرات میں اتباع، پیچھے نہ چلے تو نتیجہ، اس سے پہلے کیا ہے تمہارے پاس عذاب بغتتاً، اچانک، پتہ ہی نہیں ہوگا، بلا اطلاع۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان تقولا لئلا تقولا، عبارت کیا تھی؟ لئلا، چھوٹا سا اوپر لکھ لیں، لئلا۔ اب ایک لفظ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، حکمت انزال، اللہ نے کیوں یہ تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، کیوں اتاری ہے؟ یعنی دفع عذر، تمہارے بہانے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کتاب اتار دی ہے۔ تخفیف اخروی آخرت کا ڈراوا، کیوں کتاب اتاری ہے؟ ان تقولا لا تقول النفس، تاکہ نہ کہہ سکے کوئی انسان قیامت کے روز، یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے ارمان، علامہ فرط فی جنب اللہ، اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جناب میں۔ قیامت میں ارمان نہ کرنا، ہم نے کوتاہی کی تھی، کتاب آ گئی ہے۔ وَإِن ساخرین، مخففہ من المسکلہ، انا تھا، یقیناً میں تھا، لمن الساخرین، البتہ مذاق کرنے والوں میں سے حکام خداوندی پر میں مذاق کرتا تھا۔ ہے ارمان نہ کرنا قیامت میں پھر، او تقولا لا تقولا، یا نہ کہہ سکے کوئی نفس، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر یقیناً اللہ مجھ کو دنیا میں ہدایت دے دیتا تو میں بھی ہوتا متقین میں سے۔ یہ وہاں حسرت اور ارمان نہ کرنا، آپ کتاب آ گئی ہے۔ او تقولا، یا یہ نہ کہہ سکے کوئی انسان، ہی نہ تر العذاب، یا دیکھے گا عذاب، اس وقت نہ کہنا پھر کیا، لو ان لی کرتن، اگر یقیناً میرے لیے ہوتا ایک دفعہ واپس ہو جانا، فاکون من المحسنین، پر ہو جاتا میں نیکی کرنے والوں میں سے، اس وقت ارمان نہ کرنا، اب کتاب آ گئی ہے۔ بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا، کیوں نہیں، تحقیق آ چکی ہے تیرے پاس میری آیات، آ چکی تھی تیرے پاس میری آیات، لیکن فکذبت بہا، میرے عمل تکذیب، تو نے جھٹلایا ان آیات کو، واستکبرت، تو بڑا بنا، میں بڑی چیزوں والی سے مسئلہ اپنے پاس رکھو، بڑے سمجھانے والے آ گئے مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ ہاں، دوم تکذیب بھی بلا منشا، بغیر کسی بنیاد کے تکذیب اور جھٹلانا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور رہا تو کافرین میں سے۔ لکھا ہے سوم تمام تکذیب، ایک تو نے آیتوں کو جھٹلایا، اور جھٹلایا بھی بغیر کسی وجہ کے، اور جھٹلایا بھی ہمیشہ رہا تو کافروں میں سے۔ یہ بھی نہ کیا کہ بعد تکذیب پھر غائب ہو جاتا، توبہ کر لیتا نا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، مولانا میں ایسے نہیں کہہ رہا، میری طرف دیکھو، میرا طالب علمی کا دور تھا، ہمارے جو بھائی اسلح خان بیٹھے ہیں، میاں والی کے دوست، یہاں کے مقامی دوست ہیں ہمارے، ماسٹر صاحب تشریف فرما ہے، تو میاں والی کا ہمارا اڈا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ورطہ خیل چوک۔ تو میرا طالب علمی کا دور تھا، تو میں کوسٹر پر بیٹھا، میں جا رہا تھا، اب پتہ نہیں گھر کی طرف جا رہا تھا یا مدرسے، بڑی عرصے کی بات ہے، تو گاڑی پر ہم کوسٹر پر بیٹھے نا، کوسٹر جب ورطہ
عطا خیل چوک سے نکلی نا تو چند قدموں کا فاصلہ ہے، پیٹرول پمپ ہے، وہ بہتران پمپ پہ کہیں سارے عطا خیل آنا تھا، پتہ نہیں میں گناہ نہیں آتا، بالکل یہ اسلم خان کی دکان ہے نا بلال آدمی تھے بالکل نال پمپ ہے، امیر عبداللہ خان ہونا تھا کہ کہتا پمپ ہے بالکل نال عطا خیل چوک دے، تو اتنا فاصلہ کہ یہ گیٹ ہے تو پمپ ہے، وہاں پر پمپ پر وہ پوسٹر والا رک گیا ڈرائیور، تو تیل اس پہ ڈالنے لگے وہ، تو اب پوسٹر میں تیل کافی سارا وقت لگتا ہے، 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، تو میں اترا تو پمپ پر چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی نماز کے لیے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، عصر کی نماز ہوگی غالباً میرا خیال ہے یا ظہر کی 2 رکعت نماز میں نے پڑھی، تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا پوسٹر میں، تو بوڑھے کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھ نہیں سکتا تھا یا چل نہیں سکتا تھا، سوال ہوا ہے چل رہا ہے، تو عمر بڑی تھی تو اس نے سیٹ پر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھ لی، تو میں خیر جب پڑھ کر آیا واپس کوسٹر میں تو وہ سیٹ پر پڑھ رہا تھا، تو ابھی تو کوسٹر کھڑا ہے، تو میں نے اس کو کہا بڑے پیار سے اور ادب سے کہ یہ سامنے جگہ ہے بالکل یہ کوسٹر کے ساتھ جگہ، آپ وہاں 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ جب بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، فرض نماز ہے 2 رکعت تو بیٹھ کر ہونا، مسئلہ ٹھیک ہے، چپ کر گئے جلدی بتاؤ بس بیٹھے تو بس مجھے سب کچھ پتا ہے، ہاں مجھے سب کچھ پتا ہے، اب میں کیا کہتا، میں چپ ہو گیا، حالات یہ ہیں لوگوں کے، ایک پتہ نہیں ہے اور پھر الٹا بس میں کو ہر شاید پتہ ہے، ہاں بڑے آ گئے سمجھاؤں میں کہ پھٹنا یوم القیامت تر الذین کذبوا اللہ، قیامت کے دن دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کریم پر، کون سا جھوٹ بولا، بے نسبت شریک والوالد الیہ، شریکوں کے نسبت کی اللہ کی طرف، اللہ کے نائب بنائے یہ نسبت کی، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولے وہ جو مسودہ سمرا اولا عدم اتباع، جو پیچھے نہیں چلے اس کتاب کے، ان کے چہرے مسودہ کالے ہوں گے، الیس فی جہنم، دوسرا سمرا نتیجہ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ للمتکبرین، آکڑ کرنے والوں کے لیے ہے، ایک تو چہرے کالے، نمبر 2 سمرا جہنم، اور سوم یعنی خلود ہمیشہ ہمیشہ جہنم، اللہ الذین تقوا بشارت، اور نجات دے گا اللہ کریم جہنم سے کن کو، اتقوا جو بچتے رہے کس سے، الشرک، شرک سے بچتے رہے، بے مفازتہم، نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی ان کو ذرا بھی تکلیف، اور نہ وہ غمگین ہوں گے کیونکہ جنت میں غم نہیں۔ 7ویں عقلی دلیل آ گئی، اللہ خالق کل شیء، اللہ کریم پیدا کرنے والے ہر ایک چیز کا، درجہ اولا ایجاد موجود کرنا پیدا کرنا، نمبر 2 حفظ و ابقاء، حفاظت بھی کرنا اس کو باقی بھی رکھنا، اور اللہ کریم ہر چیز پر وکیل نگہبان ہے، لہو مقالید درجہ سن تصرف و اختیار، اللہ ہی کے لیے ہے مقالید آسمانوں کی اور زمین کی۔ اب کیسے دلیل فٹ کریں گے، خالق ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، وکیل ہر چیز کا نگہبان اللہ، مقالید آسمان و زمین کی چابیوں کا مالک اللہ، تو فاعبد اللہ، عبادت کے لیے بھی صرف اللہ، والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کی اللہ کریم کی آیتوں کا، اللہ کی توحید والی آیتوں کا، تصرف والی آیتوں کا، سمرا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے دونوں جہانوں میں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی، اے آدھا دعویٰ بطور زجر، پھر دعوے کو دہرایا عبادت کے لیے صرف انداز ہے ڈانٹنے والا، ہونا سامنے جملہ پڑھ لو، نازلت ہی نہ قالو، دیکھو دیکھو نازلت، یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا استلم بعد آلہتنا، ہمارے کسی معبود کو آ کر چوم لو، خالی بوسہ دے دو، استلم بعد آلہتنا، آپ ہمارے الہوں میں سے کسی کو چوم لے، بس خالی بوسہ دے دو، فنعبد الہک، ہم تیرے الہ کی عبادت شروع کر دیں گے، خالی چادر چڑھاؤ قبر پر، نہ نہ بابا لات منا دوسرا فقیر نہیں، طواف کرو نظر و نیاد، نہ نہ خالی بوسہ دے دو، افغیر اللہ، اللہ نے آیت نازل کی، فرما دو میرے نقصان کو منظر دکھایا ہے نا، میں نے کہا یہ ایسے دکھائیں گے لوگوں کو، افغیر اللہ تأمرون، یہ نمونہ ہے، افغیر اللہ تأمرونی، اچھا کہ اللہ کریم کے علاوہ تأمرونی، مجھے مشورے دیتے ہو، کیا معنی کیا تأمرونی کا، مجھے اللہ کے علاوہ اتنے دلائل کے بعد بھی
میرے متعلق یہ خیال ہے واہ بھائی واہ کہ اللہ کریم نے علاوہ تأمرونی مجھے مشورے دیتے ہو اعبدو میں ان کی عبادت کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باقی صورتوں میں یہ وحی کی جا چکی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. إِلَى الَّذِينَ ان انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی. الَّذِينَ کا کیا معنی کیا؟ ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یہ وحی کی گئی. کیا؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض شرک کر لیا. کرنا نہیں مولانا، ذکر آپ سے وسلم کا ہے، مراد امت کو سمجھانا ہے. اگر آپ نے بھی شرک کر لیا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لکھا ہے فرضاً کر دیا ہے. وما قدر اللہ کا قدری ہے، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کریم کی جیسے حق کی قدر کا، جیسے قدر کرنے کا حق تھا اللہ کی قدر نہیں کی. نیچے لکھا ہوا یعنی شرک کیا. ابن کثیر کا حوالہ اوپر ہے. حین عبدوا ما غیرہ جب اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت شروع کر دی. ما قدر اللہ نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی تعظیم کرنے کا، توحید نہیں مانی. والارض جميعا حالانکہ اس کی یہ شان ہے. والارض جميعا زمین ساری کی ساری لکھے ای سب و سات زمینیں، زمین ساری کی ساری یعنی سات زمینیں عظمت الہیہ کا بیان ہو رہا ہے. سات زمینیں قبضہ تو یوم القیامہ اس کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن. سات کی سات زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، مطویات لپیٹے ہوئے ہیں بے یمینی اللہ کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون یہ سمرہ ہے ما قبل کے دلائل کا. اللہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. میں رکوع پورا کر لوں، میں آپ کو اس کا جملہ لکھواتا ہوں کیا مطلب ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نفخ اولا پہلی دفعہ پھونکا جائے گا سور میں تخویف اخروی. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بس بے ہوش ہو جائے گی. صاعقہ بے ہوش، ذکر تو بے ہوش ہونے کا ہے، نیچے لکھا ہے اے ماتا یعنی مر جائے گی. پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا بس مر جائے گی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور وہ مخلوق جو زمین میں. الا من شاء اللہ مگر وہ جو چاہے گا اللہ. من شاء اللہ کے نیچے لکھو جو نفخہ سے پہلے مر چکے، اور جو پہلے مر چکے وہ تو مر جو چکے ہیں، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخری نفخہ ثانیہ جب دوسری بار پھونکا جائے گا، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری بار. فَإِذَا هُمْ بس فوراً وہ قیام کھڑے ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف، زندہ ہو کر اٹھ کر چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے. نیچے جملہ پڑھیں ہوش میں آ کر روحوں کا تعلق ابدان سے ہو جائے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا نیچے لکھا ہے پھر باری تعالی حساب کے لیے نزول فرمائیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے پروردگار کے نور سے. وَوَضِعَ الْكِتَابَ ایسے لطف نہیں آ رہا کرے نا. أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ کے نیچے جو حاشیہ ہے نیچے بالکل اس کے نیچے دو جملے لکھ لیں. اوپر حاشیہ بڑا لکھیں گے، اوپر نہیں جانا نیچے لکھنا ہے. جگہ ہے 2-3 جملے ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اشرقت الارض بنور ربها زمین جگمگا اٹھے گی. کیا معنی ہے اس کا؟ لکھیں. نمبر 1 تجلیات سے زمین جگمگا اٹھے گی. نمبر 2 کنایا ہے عدل و انصاف سے. یعنی اللہ کے عدل سے انصاف، اللہ کے عدل سے میدان محشر منور ہو جائے گا.
وہاں جملہ سمجھ آ گیا؟ زمین روشن ہو جائے گی رب کے نور سے، کیا مطلب ہے؟ ایک قول تجلیات سے جگمگا اٹھے گی قیامت کی زمین، یا یہ کنایا ہے عدل و انصاف سے، اللہ کے عدل سے میدان محشر منور ہو جائے گا۔ آپ ذرا اوپر آئے، میں آپ کو والارض جمیعا قبضتہ اس کا چھوٹا سا ایک دو جملے لکھوا دوں۔ زمین مٹھی میں، آسمان دائیں ہاتھ میں، یہی لفظ ہے نا آیت میں، قبضتہ، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ میرے ہاتھ کو دیکھیں سارے احباب، یہ رومال ہے چھوٹا سا، یہ ہے تو بڑا، میں نے اس کو چھوٹا کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے نمونہ۔ جو چیز چھوٹی ہو نا انسان اس کو مٹھی میں لے لیتا ہے، یہ دیکھیں چھوٹی چیز کو انسان مٹھی لے لیتا ہے، اور چیز ہو بڑی، اب اس کو میں مٹھی میں لے سکتا ہوں؟ اس کو میں ہاتھ میں پکڑوں گا، یہ دیکھیں چیز چھوٹی ہو تو بندہ اس کو مٹھی میں لے لیتا ہے، اور بڑی ہو تو اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ اب لکھو جی، جملہ کیا لکھوایا؟ زمین مٹھی میں اور آسمان دائیں، اس سے حقیقت مراد نہیں۔ کیونکہ اللہ اعضاء سے پاک ہے۔ یہ کلام ہماری عادت کے موافق ہے۔ ہم چھوٹی چیز مٹھی میں اور بڑی چیز مٹھی بند کیے بغیر لیتے ہیں، اور بڑی چیز مٹھی بند کیے بغیر لیتے ہیں۔ زمین چھوٹی تو وہ انداز، آسمان بڑے تو یہ انداز۔ ہونا جملہ سمجھا ہے؟ یہ جو کلام کیا گیا ہے یہ انسانوں کی عادت کے موافق کلام کیا گیا۔ ہم چھوٹی چیز مٹھی میں لیتے ہیں، بڑی ہاتھ میں لیتے ہیں، جیسے میں نے جگہ آپ کو دکھایا۔ زمین آسمان کی نسبت چھوٹی ہے تو انداز ہماری عادت کے مطابق فرمایا مٹھی میں ہوگی، اور آسمان بڑے ہیں فرمایا ہاتھ میں ہوں گے، دائیں ہاتھ میں۔ یہ ہماری عادت کے موافق اللہ نے کلام فرمایا ہے، ورنہ اللہ ان اعضاء سے پاک ہے۔ یہ کلام ہے ہماری عادت کے موافق۔ دوسرا قول بھی لکھ لو، نمبر 2، یہ کلام ہے تمثیل کے طور پر، اور کنایا ہے اللہ کی قدرت، عظمت اور تصرف سے۔ بس یہ دو انداز میں نے آپ کو سنا دیے۔ آؤ جی، وَوُضِعَ الْكِتَابَ، اور رکھا جائے گا نام اعمال ہر ایک کے سامنے، وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ، لایا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو، وَالشُّہَدَاء، گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، تاکید اول، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔
ایک فیصلہ اور وہ بھی سچا، دوسری تاکید وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، نمبر 3 تاکید پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیے، نمبر 4 چوتھی تاکید وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، شرط مجازات، اللہ بدلہ دے سکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے، جس کو علم ہو وہ بدلے دیا کرتا ہے، وہ اللہ کریم خوب جانتا ہے بِمَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کر رہے ہیں، یعنی گواہ ہیں الزام کے لیے۔ مولانا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کو آگے پورا کرو، حاشیے پر لے جاؤ یہ جملہ، یعنی گواہ ہیں الزام کے لیے کہ یہ اعمال کیے تھے، ورنہ اللہ کو علم تو ہے۔ اس جملے کو سمجھ لیں احباب، یہ جو اللہ گواہ لائے گا نا، وہ شہداء گواہ پیش کیے جائیں گے۔ میں 4 انداز آپ کو دکھاتا ہوں قرآن میں سے، تو یہ کیوں نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر جرم پکا کرنے کے لیے گواہوں کو لایا جائے گا۔ یہ میں نے آسان انداز عرض کیا، ورنہ اللہ کو پتہ ہے بغیر گواہوں کے سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن بات پکی کرنے کے لیے اللہ کریم گواہ پیش کرے گا۔ ورنہ کھولو سورۃ النساء آیت نمبر 41، صفحہ 181، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا جس وقت ہم لائیں گے ہر ایک میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنا کر۔ اب حاشیے پر لکھو اپنے سبق والے سبق پر احباب، شہداء لکھ کرنا، نمبر 1 انبیاء علیہ السلام، سورۃ النساء آیت نمبر 41۔ ایک تو گواہ ہوں گے انبیاء علیہ السلام، جیسے میں نے ایک حوالہ دکھا دیا، سورۃ قاف آیت نمبر 21، 1049 صفحہ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، آئے گا ہر نفس، آئے گا ہر انسان، مَّعَهَا سَائِقٌ، اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا، وَشَهِيدٌ، اور گواہی دینے والا ہوگا اعمال کا، فرشتہ گواہی دے گا، یہ دوسرا گواہ ہے۔ اب دوسرا حوالہ لکھ لو، ملائکہ، سورۃ قاف آیت نمبر 21، اور نمبر 3 لکھ لو امت محمدیہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، صفحہ 55۔ یہ دوسرا صفحہ ہے، پہلا پارا، بڑا آسان حوالہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے بنایا تم کو امت معتدل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو تم گواہی دینے والے لوگوں پر۔ امت گواہی دے گی، امت محمدیہ۔ اور سورۃ یاسین کھولو آیت نمبر 65، پورا 900، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ صفحہ 900 پورا، آیت نمبر 65، اليوم نختم على أفواههم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، اور گفتگو کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں کاموں کی جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ 4 قسم کے گواہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے 1، فرشتے گواہی دیں گے 2، امت محمدیہ گواہی دے گی 3، بندے کے اعضاء گواہی دیں گے 4۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، تخفیف اخروی، اسی وجہ سے سورت کو زمر کہتے ہیں، زمر کا معنی گروہ۔ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اوپر معنی لکھا ہوا ہے، ہانکے جائیں گے ذلت و خواری کے ساتھ، دھکے دے کر ہانکا جائے گا۔ مولانا میری طرف دیکھو، مہربانی فرماؤ، آخری رکوع ہے، میں بات پوری کروں، بڑا آسان رکوع ہے۔
چرواہا پیچھے چلتا ہے اور جانوروں کو آگے چلاتا ہے مار مار کر. اس کو کہتے ہیں سیک الذینا. پنجابی میں کہتے ہیں, پنجابی بیٹھے تو ہیں لیکن آتی نہیں ہوگی ان کو میرا خیال ہے. یہ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, پنجابی میں جانور آگے چلے چرواہا پیچھے, اس کو کہتے ہیں چکڑا. چکا جاسی جانورانو, اے چکا جاسی کافرانو. سرکیو اوڈر ویو کس نے دے دو نہیں بھائی نہیں تو اب سرکی نہیں آتی. واہ بھائی واہ. جنہوں نے آج نہیں گھن کے میں دے وہ کس نے دے سرکی, وہ تو آج نہیں کو سنے دے ہو جرا گھن کے میں دا پہلی عمل کو کس نے دے ہو. نہیں بھائی نہیں. واہ بھائی واہ. چھیڑنا ہی کا لفظ ہے. میں سرکی تو آپ سناوا سیک الذین کفروا. اب پنجابی میں معنی کیا ہوا؟ چکا ویسی کافرانو. پنجابیو چکا جاسی. سرکی جو معنی ہوتا ہے ترہایا ویسی کافرانو. خانہ شریف لفظ ہے کہ نہیں؟ ترہایا ویسی. کیوں ادلی تواری علاقی کیوں لفظ ہے ترہایا ویسی؟ وہ کدے بھی آمیں کہ وہ ننگر طرح کے لیا ہو جائے. ترہایا ویسی کافرانو. اردو والے معنی کرتے ہیں مار ہے پش پش پش. سیک الذین کفروا. ہاں کہا جائے گا کافروں کو مار مار کر جہنم کی طرف زمرہ جماعتیں بنا بنا کر. ایک جماعت کو فرشتے لے جائیں گے مار مار کر, پھر دوسری تیسری. حتی اذا جاؤہا, یہاں تک کہ جس وقت پہنچیں گے وہ اس جہنم کو, فتحت ابوابہا, اسی وقت کھولے جائیں گے دروازے اس جہنم کے. ورنہ عوام کو یوں سنانا جہل کے دروازے بند ہوتے ہیں. کوئی نیا قیدی آئے دروازے کھول کر اس کو اندر داخل کر کے پھر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم قید خانہ ہوگی, دروازے بند پڑے ہوں گے, یہ آئیں گے کھول کر اندر داخل. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. تسلیل مجرمین اور کہیں گے واسطے ان کے بطور ملامت, کہیں گے خَزَنَتُهَا جہنم کے پہرے دار. کیا کہیں گے؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ, کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس بھیجے ہوئے پیغمبر رسول پیغام پہنچانے والے, منکم جو تم میں سے تھے. لکھا ہے من جن سے قوم, تم بھی انسان رسول بھی انسان. کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جن سے فیض لینا آسان ہوتا ہے؟ انسان جو ہیں ان سے بات سمجھنا, فیض لینا, فائدہ اٹھانا آسان. اور کرتے کیا تھے فرید رسول اول یتلون علیکم آیات ربکم, جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات. آیات پڑھنے والے رسول نہیں آئے تھے. بردو ینذرونکم, اور ڈراتے تھے تم کو لکھا یومکم ھذا, اس آج کے دن کی ملاقات سے. رسول نہیں آئے تھے. قالوا اقرار جرمی, جہنمی کہیں گے ہاں ہاں بلا کیوں نہیں, کیوں نہیں. نیچے لکھا ہے جاؤنا وانذرونا, آئے تھے ہمارے پاس, ہمیں ڈرایا تھا. اور اجمل مفسرون اوپر جملہ لکھا ہے الا انہا اعتراف لل اعتذار. یہ کوئی عذر بیان نہیں کر رہے جی ہمیں چھوڑ دو جی, جی آئے تو تھے نا, اقرار کر رہے واقعی آئے تھے. لیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین, لیکن ثابت ہو گئی بات عذاب والی ہم کافروں پر. یہ کلمت العذاب پر لکھا ہے لَأَمْلَأَنَّ جہنم. اللہ نے فرمایا تھا میں جہنم کو, وہ بات پکی ہو گئی ہے. پھر وہی بات آ گئی علی الکافرین, ہونا چاہیے تھا حقت کلمت العذاب علینا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم پر عذاب والا کلمہ پکا ہو گیا نا. علی الکافرین اس میں ظاہر کہا تاکہ ان کے جرم کا اشارہ ہو جائے, ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لائے. کلمت العذاب علی الکافرین, اور عذاب والا کلمہ ثابت ہوگی ہم کافروں پر. کیلا حکم ہوگا ادخلوا, عذاب اول داخلہ نار, جہنم میں داخل ہونا پہلا عذاب. کہا جائے گا داخل ہو جہنم کے دروازوں میں. نمبر 2 صدا خلود خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوگے اس جہنم میں. فبئس مثوى المتکبرین, جہنم, جہنم کی آگ کی برائی بیان ہو رہی ہے. بس برا ٹھکانہ ہے آکڑ کرنے والوں کا. کس سے آکڑ کرنے والے؟ ان یوحدوہ, وہ ضمیر تو آگے لکھو ان یوحدوہ, اللہ کو اکیلا سمجھنے سے آکڑ کرنے والے. ہم بڑی چیز ہے تم بڑے آ گئے ہو. وسیق الذی, ہمیشہ ہمیشہ رہو جہنم میں. وسیق الذین اتقوا ربہم, اشارہ اخروی, اور چلایا جائے
مولانا یہاں بھی سیکھ آیا ہے. بڑے ساتھیوں کو یاد ہے دو حدیث شریف والے، موقوف علیہ والے، سابیہ والے، ساسا والے، صبح ایک لفظ عرض کیا تھا مشاکلتاً. یاد ہے حاشیہ آپ کو لکھوایا ہے، دو ضدیں ہوں تو مشاکلتاً یہ انداز ہے، ورنہ یہاں مانا وہ نہیں کریں گے کہ ہاں نا. آپ مانا سنو، لفظ وہی ہے، مشاکلتاً ذکر ہے لیکن مانا اور ہے. سیک الذین اتقوا ربہم، عزت اور اکرام سے لیا جائے گا. کیا مانا کیا؟ عزت و اکرام سے لے جایا جائے گا. الذین اتقوا ربہم، ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، اس طرف لے جایا جائے گا الی الجنہ. دعا کرو اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے، آمین کہو. جنت کی طرف لے جایا جائے گا بڑی عزت و احترام سے، اکرام سے. زمرہ، جماعتیں بنا بنا کر فرشتے ایک جماعت کو چھوڑائیں گے، پھر دوسری تیسری. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جس وقت پہنچیں گے یہ جنت کے پاس. وفتحت، وفتحت، وہاں واو نہیں تھی، پیچھے دیکھو 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 دیکھو. فتحت، یہاں وفتحت. میں نے کہا جہنم جیل خانہ ہوگا، قید خانہ، قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں. اور حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جس وقت پہنچیں گے یہ اللہ کے مہمان جنت کے پاس. وفتحت، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. اوپر لکھا ہے جملہ حالیہ بتقدیر قد، عبارت یوں تھی وَقَدْ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، عبارت تھی وَقَدْ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، درحال ہے کہ پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے جنت کے دروازے. مولانا جنت مہمان خانہ ہوگی، اور جب مہمان کے آنے کا وقت قریب ہو جائے بستر بندہ بنا کر رکھ دیتا ہے، صاف ستھرا کیا مہمان خانے کو، دروازہ کھول دیا تاکہ مہمان کو انتظار نہ کرنی پڑے. اللہ فرماتے ہیں دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، میرے مہمانوں کو انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. اکرام مومنین، اور کہیں گے وہ سے ان کے جنت کے پہرے دار سلام علیکم. 5 انداز یاد ہیں جنت کا. اللہ کا نام السلام، جنت کا نام دار السلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، یہ سلام علیکم یہ حوالہ بھی آ گیا. جنتیوں کا آپس میں تحفہ بھی سلام، اللہ کی طرف سے بھی سلام. سلام علیکم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام ہو تم پر. جملہ اسمیہ ہے جس میں دوام و استمرار ہوتا ہے. سلام علیکم. اب سرکی میں معنی کروں، سلام سلامتی سے ہے، سلامتی خیر کو کہتے ہیں. سلام علیکم، ورنہ صرف معذرت کے ساتھ سرکی میں معنی کر رہا ہوں. سلام علیکم، جنت کے پہرے دار کہیں گے جتنا تو ہوئے اللہ کی طرف خیر ہوئے. سلام علیکم طب تم پاک رہے تھے، نیچے معنی لکھا ہوا ہے پاک رہے تھے شرک و گناہوں سے. فادخلوها خالدین، پس داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے. وقالوا شکریہ اہل جنت، اللہ جنتی شکریہ ادا کریں گے. اللہ کا کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہے اللہ ہی کے لیے ہے. الذی وہ اللہ صدقنا وعدہ، جس نے سچا کر دکھایا ہم سے اپنا وعدہ، جنت دے دی ہے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہائے ہائے اورثنا الارض، ایک معنی سنو اورثنا الارض، اور اللہ نے مالک بنا دیا ہمیں زمین بہشت کا، بہشت والی زمین کا اللہ نے مالک بنا دیا ہے. ایک معنی. ورنہ اورثنا کے نیچے لکھو نمبر 1 مالک. جلدی کرو جلدی مہربانی فرماؤ، مالک بنا دیا. دوسرا نمبر 2 معنی لکھو وارث. اللہ ایک معنی کیا کیا پہلا سنائے مجھے، میں دوسرا سناؤں گا. اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا جیسے ہم چاہیں کریں. دوسرا معنی سنو اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. ورنہ یہ چاہتا ہے میں اس کا وارث نہیں ہوں. کیا مطلب؟ وراثت تو وہ ہوتی ہے ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو. بہتر دیکھنا وراثت کیا ہوتی ہے، ملکیت بھی. زمین کا مالک دادا تھا، دادا فوت ہوا ابا وارث، ابا فوت ہوا بیٹا وارث، بیٹا فوت ہوا پوتا وارث. وراثت وہاں بولا جاتا ہے لفظ کہ ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو. اب یہ میں نے خریدی ہے تو میں اس کا وارث تو نہیں ہوں، وراثت تو وہ پیچھے سے آ رہی ہو. اب خیال میں تو دیکھنا نیچے نہیں. جنتی کہیں گے اورثنا الارض، اللہ نیچے نہیں دیکھنا. اللہ نے ہمیں جنت والی زمین کا وارث بنا دیا. کیا مانا؟ اصل میں جنت تھی حضرت باب آدم کی، ہمیں دوبارہ مل گئی ہے.
یہ مطلب ہے. اب دو میں نے معنی آپ کو کرا دیے، وارث ایک، مالک والا معنی اور. ناتبو من الجنہ، ہم جگہ پکڑتے ہیں جنت میں سے جہاں ہم چاہتے ہیں، جس کو ہمارے اس ماحول میں کہتے ہیں ہم دورے کرتے ہیں، فلاں افسر کا دورہ ہے ادھر، آج ادھر دورہ ہے، ہم دورے کرتے ہیں، جگہ پکڑتے ہیں جنت میں سے جہاں ہم چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. فنعم اجر العاملین، بابا اجر عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ کیفیت اجلاس، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو بوقت اجلاس حساب کے، جب حساب و کتاب کے اجلاس ہو رہا ہوگا تو فرشتوں کو دیکھے گا، ہاں فین من حول العرش، گھیرا کرنے والے ہوں گے عرش کے آس پاس، فرشتوں نے عرش کو گھیرا ہوا ہوگا. یسبحون بحمد ربہم، فرشتے تسبیحیں بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق اللہ ہی کے لیے. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. وَقِیلَ، اور کہا جائے گا کس کی طرف سے؟ اد طرف ملائکہ والے جنت، فرشتے بھی کہیں گے، جنتی بھی کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو اللہ کے لائق ہے، جس نے یہ خوب فیصلہ کیا. پڑھو تو صحیح، جس نے یہ خوب فیصلہ کیا. نعرہ لگے گا الحمدللہ رب العالمین. اوپر کے پھر اس نعرہ تحسین کے بعد اجلاس برخاست ہو جائے گا. چلو جی ماشاءاللہ. ہاں آخری بات عرض کیا تھا، قرآن مجید کے مقصودی مسئلے 4 ہیں. نمبر 1 توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول، آخرت. اور ان کے معاون مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ 4. جہاد، جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا. بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو. تو دوسرا مسئلہ ہے انفاق، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. جہاد اور انفاق بندہ نہیں کر سکتا جب تک تنظیم نہ ہو. تنظیم کی قرآن میں کتنی شرطیں ہیں آپ نے یاد ہی نہیں کی. کتنی شرطیں تھیں؟ بندہ خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر 3 گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک. تنظیم بن گئی، لیکن تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے نمبر 4 کیا ہو؟ آداب. اب قرآن مجید میں جماعتیں 4 ہیں. قرآن مجید میں نمبر 1 مومنین، سنائیں نمبر 1 سارے سارے سارے، نمبر 1 نمبر 2 مشرکین، نمبر 1 نمبر 1 سارے کہیں نا، سارے کہیں مجھے خوشی ہو. نمبر 1 نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 منافقین، نمبر 4 اہل کتاب. قرآن میں بڑی بڑی جماعتیں. آپ قرآن کی کوئی آیت کھولے، ان 4 جماعتوں میں سے کسی نہ کسی ایک جماعت کا ضرور ذکر ہوگا. مومنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب. یہ آج کا سبق ہے. الحمدللہ رب العالمین.